ایمان، شجاعت اور وفا کی بلندیوں پر جب نگاہ کرتے ہیں تو وہاں ایک شخص نظر آتا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، جو فضل و کمال میں، قوت اور جلالت میں اپنی مثال آپ ہے، جو اخلاص، استحکام، ثابت قدمی اور استقلال میں نمونہ ہے، اور ہر اچھی صفت جو انسان کی بزرگی کو عروج عطا کرتی ہے اس شخص میں دکھائی دیتی ہے۔ وہ ایک لشکر کا علمبردار نہیں بلکہ مکتب شہادت کا سپہ سالار ہے، جس نے تمام دنیا کی نسل جوان کو درس اطاعت، وفاداری، جانثاری اور فداکاری دیا ہے۔ اور وہ حیدر کرار کا لخت جگر عباس ہے۔ اگرچہ اس کی فداکاری، جانثاری اور وفاداری کو 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن تاریخ عباس بن علی کے خلق کمالات کو ملا نہیں کر پائی۔ آج عباس کا نام عباس نہیں، وفا ہے، احسار ہے، اطاعت ہے، تسلیم ہے۔ عاشور وہ بازمت دن ہے جس میں انسانیت کے گرویدہ انسانوں نے اپنے قوی اور مستحکم ارادوں کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ تاریخ کربلا والوں کی فداکاری پر ناز کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ زمانے والے ان کے کردار سے انقلابات برپا کرتے ہیں۔ کربلا ایسی دانشگاہ ہے جس کے فارغ التحصیلان ایمان، اخلاص، مجاہدت، فداکاری اور وفاداری جیسے مضامین میں عملی طور پر ڈاکٹریٹ کر کے گئے ہیں، اور عباس اس دانشگاہ کے جانے پہچانے استاد ہیں۔ آج بھی یہ یونیورسٹی کھلی ہوئی ہے اور طلاب قبول کر رہی ہے، جس کا ایک سبجیکٹ وفا اور علمبرداری ہے، جس کے استاد حضرت عباس ہیں، کہ جو اپنے بریدہ ہاتھوں سے انسان کو وفا سے عشق و محبت کا درس دیتے ہیں۔ ہم ایمان اور یقین کے چشمہ زلال تک پہنچنے کے لیے رہنمائی کے محتاج ہیں۔ ہماری روح تشنہ ہدایت ہے، ہمارے دل مشتاق کمال ہیں۔ اولیاء الہی منتظر ہیں کہ ہم ان کی طرف رجوع کریں اور اس چشمہ ہدایت کے آب زلال سے اپنی روح کو سیراب کریں۔ حضرت عباس بھی ان اولیاء الہی میں سے ایک ہیں جو ہر سالک اللہ کے لیے مشعل فروزاں ہیں اور ہر تشنہ ہدایت کے لیے ہادی برحق ہیں۔ وہ نہ صرف شجاعت اور جنگ کے میدان میں نمونہ اور سرمشق ہیں، بلکہ ایمان اور اطاعت حق کی منزل میں، عبادت اور شب زندہ داری کے میدان میں، اور علم اور معرفت کے مقام پر بھی انسان کامل ہیں۔ ذیل میں حضرت عباس کی زندگی کا ایک گوشہ قارئین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے تاکہ ان کے چاہنے والے اپنی زندگی کو کسی حد تک ان کی زندگی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں اور انہیں راہ حق پر چلنے کے لیے نمونہ عمل قرار دیں۔ کئی سال حضرت زہرا کی شہادت کو گزر چکے تھے۔ حضرت علی نے فاطمہ دختر پیغمبر کی شہادت کے بعد 10 سال تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی اور ہمیشہ ان کے فراق میں مغموم تھے۔ خاندان پیغمبر کے لیے حیرت انگیز مقام تھا، اس لیے کہ اس خاندان کے بزرگ بغیر زوجہ کے زندگی بسر کر رہے تھے۔ بالآخر ایک دن حضرت علی نے جناب عقیل کو بلایا کہ جو نسب شناسی میں ماہر تھے اور قبیلوں کی اخلاقی خصوصیات اور ان کے مختلف خصائل سے آشنا تھے، اور ان سے کہا، ہمارے لیے ایسے خاندان کی خاتون تلاش کرو جو شجاعت اور دلیری میں بے مثال ہو تاکہ اس خاتون سے ایک بہادر اور شجاع فرزند پیدا ہو۔ کچھ عرصہ کے بعد جناب عقیل نے قبیلہ بنی کلاب کی ایک خاتون کی امیر المومنین کو پہچان کروائی کہ جس کا نام بھی فاطمہ تھا، جس کے آباء و اجداد عرب کے شجاع اور بہادر لوگ تھے۔ ماں کی طرف سے بھی عظمت و نجابت کی حامل تھی۔ اسے فاطمہ کلابی کہا جاتا تھا اور بعد میں ام لبنین کے نام سے شہرت پا گئی۔ جناب عقیل رشتہ کے لیے اس کے باپ کے پاس گئے، اس نے بڑے ہی فخر سے اس رشتہ کو قبول کیا اور مثبت جواب دیا۔ حضرت علی نے اس خاتون کے ساتھ شادی کی۔ فاطمہ کلابی نہایت ہی نجیب اور پاکدامن خاتون تھیں۔ شادی کے بعد جب امیر المومنین کے گھر میں آئیں، امام حسن اور حسین بیمار تھے۔ اس نے ان کی خدمت اور دیکھ بھال کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جب انہیں فاطمہ کے نام سے بلایا جاتا تھا تو کہتی تھیں، مجھے فاطمہ کے نام سے نہ پکارو، کبھی تمہارے لیے تمہاری ماں فاطمہ کا غم تازہ نہ ہو جائے، میں تمہاری خادمہ ہوں۔ امام علی کی اس شادی کے بعد اسے اللہ نے 4 بیٹوں سے نوازا، عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان، جو چاروں کے چاروں بعد میں کربلا میں شہید ہو گئے۔ عباس کی جن کی خوبیوں اور فضیلتوں کے بارے میں یہاں پر گفتگو کرنا مقصود ہے، اس شادی کا پہلا ثمرہ اور جناب ام لبنین کے پہلے بیٹے ہیں۔ فاطمہ کلابی خاندان پیغمبر میں قدم رکھنے کے بعد بافضیلت اور باکرامت خاتون بن گئی اور خاندان پیغمبر کے لیے نہایت درجہ احترام کی قائل تھی۔ اس نے گھرانہ وحی میں قدم رکھتے ہی یہ پہچان لیا کہ اجر رسالت مودت اہل بیت ہے۔ اس نے حسنین اور زینب و کلثوم کے لیے حقیقی ماں کا فریضہ ادا کیا اور اپنے آپ کو ہمیشہ ان کی خادمہ قرار دیا۔ امیر المومنین کی نسبت اس کی وفا بھی حد درجہ کی تھی۔
امام علی کی شہادت کے بعد امام کے احترام میں اور اپنی حرمت کو باقی رکھنے کی خاطر اس نے دوسری شادی بھی نہیں کی، اگرچہ ایک دیر تک تقریباً 20 سال ان کے بعد زندہ رہیں۔ ام البنین کے ایمان اور فرزندان رسول کی نسبت محبت کا یہ عالم تھا کہ ہمیشہ انہیں اپنی اولاد پر ترجیح دی۔ جب واقعہ کربلا درپیش آیا تو اپنے بیٹوں کو امام حسین پر قربان ہونے خاص تاکید کی، اور ہمیشہ جو لوگ کربلا اور کوفہ سے خبریں لے کر آ رہے تھے ان سے سب سے پہلے امام حسین کے بارے میں سوال کرتی تھیں۔ عباس بن علی ایسی ماں کا بیٹا تھا اور علی جیسے باپ کا فرزند تھا، اور دست قدرت نے بھی اس کی سرنوشت میں وفا، ایمان اور شہامت و شجاعت کو لکھ دیا تھا۔ آپ کی ولادت بسعادت 4 شعبان سن 26 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ عباس کی ولادت نے خانہ علی کو نور امید سے روشن کر دی، اس لیے کہ امیر المومنین دیکھ رہے تھے کہ کربلا پیش آنے والی ہے، یہ بیٹا حسین کا علمبردار ہوگا اور علی کا عباس فاطمہ زہرا کے حسین پر قربان ہوگا۔ جب جناب عباس نے دنیا میں قدم رکھا، علی نے اس کے کانوں میں اذان و اقامت کہی، خدا اور رسول کا نام اس کے کانوں میں لے کر اس کی زندگی کا رشتہ توحید، رسالت اور دین کے ساتھ جوڑ دیا اور اس کا نام عباس رکھ دیا۔ ولادت کے بعد 7ویں دن اسلامی رسم کو نبھاتے ہوئے ایک دمبا ذبح کروا کر عقیقہ دیا اور فقراء میں تقسیم کیا۔ امیر المومنین کبھی کبھی جناب عباس کو اپنی گود میں بٹھتے تھے اور ان کی آستین کو پیچھے الٹ کر بوسہ دیتے تھے اور آنسو بہاتے تھے۔ ایک دن ان کی ماں ام البنین اس ماجرا کو دیکھ رہی تھی۔ حضرت علی نے فرمایا، یہ ہاتھ اپنے بھائی حسین کی مدد اور نصرت میں کاٹے جائیں گے، میں اس دن کے لیے رو رہا ہوں۔ جناب عباس کی ولادت سے خانہ علی خوشی اور غمی سے مملو ہو گیا۔ خوشی اس اعتبار سے کہ عباس جیسا بیٹا گھر میں آیا ہے، اور غم و ندوہ اس فرزند کے آئندہ کے لیے کہ کربلا میں اس پر کیا گزرے گی۔ جناب عباس نے علی کے گھر میں حسنین کے ساتھ تربیت حاصل کی اور اطرت رسول سے درس انسانیت، شہامت، صداقت اور اخلاق کو حاصل کیا۔ امام علی کی اس خصوصی تربیت نے اس نوجوان کی روحی اور روانی شخصیت پر گہرا اثر چھوڑا۔ جناب عباس کا وہ عظیم فہم و ادراک اسی تربیت کا نتیجہ تھا۔ ایک دن امیر المومنین عباس کو اپنے پاس بٹھائے ہوئے تھے، حضرت زینب بھی موجود تھیں۔ امام نے اس بچے سے کہا کہ وہ 1۔ عباس نے کہا 1۔ فرمایا کہ وہ 2۔ عباس نے 2 کہنے سے منع کر دیا اور کہا مجھے شرم آتی ہے، جس زبان سے خدا کو 1 کہا اسی زبان سے 2 کہوں۔ امام عباس کی اس زیرکی اور ذہانت سے خوش ہوئے اور پیشانی کو چوم لیا۔ آپ کی ذاتی استعداد اور خاندانی تربیت اس بات کا باعث بنی کہ جسمی رشد و نمو کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور معنوی رشد و نمو بھی کمال کی طرف بڑھی۔ جناب عباس نہ صرف قد و قامت میں ممتاز اور منفرد تھے بلکہ خرد مندی، دانائی اور انسانی کمالات میں بھی منفرد تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کس دن کے لیے پیدا ہوئے ہیں تاکہ اس دن حجت خدا کی نصرت میں جانثاری کریں۔ وہ عاشورہ ہی کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ شاہد علی اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جب آپ کی تمام اولاد آپ کے اطراف میں نگراں و پریشاں اور گریہ کناں حالت میں جمع تھی، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا ہوگا اور یہ وصیت کی ہوگی، عباس تم اور تمہارا حسین کربلا میں ہوں گے، کبھی اس سے جدا نہیں ہونا اور اسے اکیلا نہ چھوڑنا۔ جب سے عباس نے دنیا میں آنکھیں کھولیں، امیر المومنین اور امام حسن اور امام حسین کو اپنے اطراف دیکھا اور ان کی مہر و محبت کے سائے میں پروان چڑھے اور امامت کے چشمہ علم و معرفت سے سیراب ہوتے رہے۔ 14 سال زندگی کے جناب امیر کے ساتھ گزارے۔ جب علی جنگوں میں مصروف تھے تو کہتے ہیں کہ عباس بھی ان کے ساتھ جنگوں میں شریک تھے، حالانکہ 12 سال کے نوجوان تھے۔ نوجوانی کے زمانے سے ہی حضرت امیر نے انہیں شجاعت اور بہادری کے گر سکھا رکھے تھے۔ جنگوں میں حضرت علی انہیں جنگ کی اجازت نہیں دیتے تھے، انہیں کربلا کے لیے ذخیرہ کر رکھا تھا۔ تاریخ نے اس نوجوان کے بعض کرشمے جنگ صفین میں ثبت کیے ہیں کہ جب آپ 12 سال کے تھے، مگر آپ کے بھتیجے جناب قاسم 13 سال کے نہیں تھے کہ جنہوں نے اپنے چچا کی رکاب میں شجاعت کے وہ جوہر دکھلائے کہ دشمن دھنگ رہ گئے، مگر آپ کے والد علی نوجوان نہیں تھے جب جنگ بدر و احد اور خیبر و خندق میں مرہب و عمر بن ابد جیسے نامی گرامی پہلوانوں کے ساتھ مقابلہ کر کے انہیں واصل جہنم کر کے پرچم اسلام کو سربلندی عطا کرتے رہے ہیں۔ کیا جناب عباس کے نانہال والے قبیلہ بنی کلاب میں سے نہیں تھے جو شجاعت، بہادری اور شمشیر زنی میں معروف تھے؟ عباس شجاعت کے 2 سمندروں کے آپس میں ٹکراؤ کا نام ہے۔ عباس وہ ذات ہے جسے باپ کی طرف سے بنی ہاشم کی شجاعت ملی اور ماں کی طرف سے بنی کلاب کی شجاعت ملی۔
सिफीन की जंग के दौरान एक नौजवान अमीर अल-मोमिनीन के लश्कर से मैदान में निकला कि जिसने चेहरे पर नकाब डाल रखी थी, जिसकी हैबत और जलवा से दुश्मन मैदान छोड़कर भाग गए और दूर से जाकर तमाशा देखने लगे। मावी को गुस्सा आया। उसने अपनी फौज के शुजा तरीन आदमी को मैदान में जाने का हुक्म दिया कि जो हजारों आदमियों के साथ मुकाबला किया करता था। इसने कहा, ए अमीर, लोग मुझे 10,000 आदमी के बराबर समझते हैं, आप कैसे हुक्म दे रहे हैं कि मैं इस नौजवान के साथ मुकाबला करने जाऊं? मावी ने कहा, बस किया करूं। श्वसा ने कहा, मेरे साथ बेटे हैं, उनमें से एक को भेजता हूं ताकि इसका काम तमाम कर दे। मावी ने कहा, भेज दो। उसने एक को भेजा। इस नौजवान ने पहले वार में उसे वासिल जहन्नम कर दिया। दूसरे को भेजा, वो भी कत्ल हो गया। तीसरे को भेजा, छूते को, यहाँ तक कि सातों बेटे इस नौजवान के हाथों वासिल जहन्नम हो गए। मावी की फौज में जलजला आ गया। आखिरकार खुद इब्न श्वसा मैदान में आया। ये रजस पढ़ता हुआ, ए जवान, तूने मेरे तमाम बेटों को कत्ल किया है, खुदा की कसम तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी अज़ा में बैठाऊंगा। इसने तेजी से हमला किया। तलवारें बिजली की तरह चमकने लगीं। आखिरकार इस नौजवान ने एक कारी ज़रबत से इब्न श्वसा को भी जमीन बोस कर दिया। सब के सब मबहूत रह गए। अमीर अल-मोमिनीन ने उसे वापस बल्ला लिया, नकाब को हटाकर पेशानी का बोसा लिया। हाँ, ये नौजवान कौन था? ये कमर बनी हाशिम, ये 12 साल का अब्बास, ये शीर खुदा का शीर था। नीज तारीख में लिखा है कि जंग सिफीन में मावी की फौज ने पानी पर कब्जा कर रखा था। जब अमीर अल-मोमिनीन की फौज को प्यास लाहक हुई तो आपने इमाम हसीन की क़यादत में कुछ अफराद को पानी के लिए भेजा और हजरत अब्बास इमाम हसीन के दाएं तरफ थे, जिन्होंने पानी को बाकी लश्कर वालों के लिए फराहम किया। ये अय्याम गुजर गए। 40 हिजरी आ गई। मस्जिद कुफा का मेहराब रंगीन हो गया। जब हजरत अली शहीद हुए, हजरत अब्बास 14 साल के थे। बाबा की शहादत का अजीम सदमा बर्दाश्त किया। रात के सुनाटे में जनाजे का दफन करना बर्दाश्त किया। अब हर मकाम अब्बास के लिए इम्तिहान की मंजिल है। अब्बास हर मंजिल पर अपना लहू पी करके बर्दाश्त कर रहे हैं। बाप के बाद हसनैन अब्बास की पनागाह हैं, उनके इशारों पर अमल कर रहे हैं और हर गज अपने बाप की वसीयत जो 21 रमजान को आशूरा के सिलसिले में की कि हसीन को अकेला न छोड़ना, फरामोश नहीं कर रहे हैं। वो जानते थे सख्तरीन अय्याम दरपेश हैं, कमर हिम्मत को मजबूती से बांधे रखें। वो 10 साल भी सख्तियों के गुजार दिए जब इमाम हुस्न मकाम अमामत पर फाइज थे और मावी की तरफ से मुसलसल फरेबकारियां इमाम को अजियत कर रही थीं। बनी उमैया का जुल्म व सितम उरूज पकड़ रहा था। हज्जर बिन यदी को शहद कर दिया। इमरू बिन हमक खजाई को शहीद कर दिया। अलुयन को कैदी बनाया जाने लगा। मनबिरों से वज़वाओ नसीहत के बदले मौला अली को सब व शतम किया जाने लगा। अब्बास इन तमाम वाक़यात को आंखों से देख रहे थे और अपना खून पी पी कर नहीं तहम्मुल कर रहे थे। आखिर वो दिन भी देखना पड़ा जब इमाम हुस्न को जहर दे दिया गया और उनका जिगर टुकड़े टुकड़े होकर बाहर आ गया। जनाजे को तीर लग गए। अब्बास तलवार को नयम से ना निकाल सके। अब्बास करते भी किया जब भी हाथ कब्जा शमशीर पर रखा है। हसीन ऐन ने यह कह के रोक दिया है कि अब्बास अभी जंग का वक्त नहीं है, अब्बास सब्र करो। आखिरकार जनाब अब्बास उन तल्ख अय्याम को भी इमाम हसीन की रहनुमाई के साए में गुजार देते हैं। जनाब अब्बास ने 18 साल की उम्र में इमाम हुस्न की इमामत के इब्तिदाई दौर में अब्दुल्लाह बिन अब्बास की बेटी लबाबा के साथ शादी की। अबदुल्लाह बिन अब्बास रावी हदीस, मफसर कुरान और इमाम अली के बेहतरीन शागिर्द थे। इस खातून की शख्सियत भी एक अलमी घराने में परवान चढ़ी थी और बेहतरीन इल्म व अदब के ज़ेवर से आरास्ता थीं। जनाब अब्बास के यहाँ 2 बेटे हुए, उबैदुल्लाह और फजल, जो बाद में बुजुर्ग उलमा और फजलामी से शुमार होने लगे। हजरत अब्बास के पोतों में से कुछ अफराद रावियन हदीस और अपने ज़माने के बरजस्ता उलमा में से शुमार होते थे। ये नूर अलवी जो जनाब अब्बास की सलब में था, नस्ल बाद नस्ल तजली करता गया और कभी खामोश नहीं हुआ। आप मदीना में ही कबीला बनी हाशिम में रहते थे और हमेशा इमाम हसीन के शाना बशाना रहे। जवानी को इमाम की खिदमत में गुजार दिया। बनी हाशिम के दरमियान आपका खास रोब और दबदबा था। जनाब अब्बास बनी हाशिम के 30 जवानों का हल्का बनाकर हमेशा उनके साथ चलते थे, जो हमेशा इमाम हुस्न और इमाम हसीन इलियामा अस्सलामु के साथ साथ रहते और हर वक्त उनका दिफा करने को तैयार रहते थे। और इस रात भी जब वलीद ने मावी की मरद के बाद यजीद की बैत के लिए इमाम को दार अल खिलाफा में बुलाया, 30 जवान जनाब अब्बास की हुक्मरानी में इमाम के साथ दार अल खिलाफा तक जाते हैं और इमाम के हुक्म के मुताबिक इसके बाहर इमाम के हुक्म जिहाद का इंतजार करते हैं।
تاکہ اگر ضرورت پڑے تو فوراً امام کا دفاع کرنے کو حاضر ہو جائیں۔ اور وہ لوگ جو مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا گئے وہ بھی جناب عباس کی حکمرانی میں حرکت کر رہے تھے۔ یہ جناب عباس کی جوانی کے چند ایک گوشہ تھے جن کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اس کے بعد واقعہ کربلا ہے کہ جہاں عباس پروانہ کی طرح امام حسین کے ارد گرد چکر کاٹ رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی میرے مولا کو گزند نہ پہنچا دے۔ سلام ہو عباس کے کٹے ہوئے بازوں پر، سلام ہو عباس کی جانثاری اور وفاداری پر۔ ایک دن امام سجاد کی نگاہ عبید اللہ بن عباس پر پڑتی ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور اپنے چچا عباس کو یاد کر کے فرماتے ہیں،